اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع چل رہا ہے، اس میں کل 3 آیتیں ہیں۔ آج جو ہے دوسری آیت اس کی ہے، آیت نمبر 285۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان کے جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ یعنی اس میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ پورے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سب ایمان لائے۔ کس پہ؟ اللہ پر۔ یہ غور طلب بات ہے کہ اور بڑا باریک نقطہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے پہچانے کہ یہ بدروح نہیں ہے، یہ جبریل امین علیہ السلام ہے۔ آخر کوئی استباح بھی تو ہو سکتا تھا، اس لیے کہ پہلا تجربہ تھا۔ ظاہر بات ہے بھائی وہی آ رہی ہے، کیا گارنٹی کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو اس سے پہلے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانت سیکھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفسیاتی ریاضتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کاروباری آدمی تھے اور اہل ویال کے ساتھ بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین سطح کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار تھا۔ یہ در حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ تھی جس نے وحی لانے والے فرشتوں کو پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی پر ایمان لے آئے۔ نبی کی فطرت اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کسی بدروح وغیرہ کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ہمارے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب ایمان میں شامل فرمائے۔ اللہم ربنا اجلنا منہم۔ یعنی اس آیت سے مطلب یہ پتا چلا کہ یہ حکم اللہ کے لیے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور تو بھی ایمان لائے کہ کیا ہے اس کی آیت ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان کے جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی رہے۔ یعنی جو رسول اور انبیاء کا ایمان ہوتا ہے وہ عین الیقین ہوتا ہے، وہ اور جو عام انسانوں کا ایمان ہوتا ہے ایمان بالغیب ہوتا ہے، اور نبیوں کا ایمان بڑھتا ہی جاتا ہے۔ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ہاں ہماری تو دونوں میں فرق ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہر بات کو اور مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو عام مسلمان ہیں تو دونوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ دونوں ایمان لائے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ سورہ بقرہ میں دوسرا مقام ہے جہاں ایمان کے اجزاء کو گنا گیا ہے۔ قبل ازیں آیت البر آیت 170 میں ایمان کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، ان کتابوں پر، رسولوں پر۔ تو ہماری شہادت میں یہ بھی شامل ہے کہ ایمان لائے اللہ اس کے رسول میں جتنے رسول آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 قریب جو بھی انبیاء رسول آئے سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، مگر بہت سی امتوں نے ایسا کیا، جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانا، انہوں نے فرق کیا۔ یہ بات تیسری مرتبہ آ گئی کہ اللہ کے رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ 16ویں رکوع میں ہم یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن له المسلمون، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ یہ سب سے پہلے آیت 4 میں الفاظ آ چکے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ یعنی سب پر مسلمان جو ایمان لاتے ہیں اس کو سب پر ایمان لانا ہے۔ البتہ رسولوں کے درمیان تفصیل ثابت ہے اور ہم آیت پڑھ چکے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ آیت 235 ہے۔ یہ رسول جو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے کسی اور اعتبار سے بلند کر دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان درجے کو، مگر انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بات کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑا
کرے اور یہ فرق کرے. اللہ نے اس کو بتایا کہ وہ ہم نے بعض کو بعض کی فضیلت دی ہے. وقالوا سمعنا وطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. غفرانک ربنا، پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں. اب یہاں سے دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ طریقہ سکھا رہا ہے. غفرانک ربنا، پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں. غفرانک ایک مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی نسألک غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت کی طلب کرتے ہیں اور تیری بخشش کے طلبگار ہیں. وإلیک المصیر، اور تیری جانب ہی لوٹ جانا ہے. اور جو بھی انسان مرے گا چاہے وہ ایمان لائے چاہے نہ لائے، سب کو اللہ کی طرف لوٹ جا رہا ہے. یہاں پر ایمان بالآخرت کا ذکر کیا گیا جو اوپر الفاظ میں نہیں آیا تھا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اب تو یہ جو ہے 285 آیت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں 285 اور 286 یہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے سدرۃ المنتہا پر، تو 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک آیت الکرسی جو عرش کے خزانوں میں سے. اور اس کے بارے میں کہا گیا، بہت سی حدیثوں میں روایت ہے، صحیح حدیث میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی اور 2 آیتوں کو تلاوت کر کے ہی ایک مسلمان کو سونا چاہیے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.